امریکہ ایران جنگ بندی کے بعد اسلام آباد دنیا کی توجہ کا مرکز۔ پاکستان کی میزبانی میں ایران امریکہ مذاکرات کل اور پرسوں اسلام آباد میں ہوں گے۔ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی کے لیے نائب صدر جیری وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کوشنر، جبکہ ایران کی جانب سے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر پارلیمان باقر غالباف اسلام آباد پہنچیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ ایران مذاکرات کے مقام کا دورہ۔ اسپیکر ایرانی پارلیمان باقر غالباف نے کہا ہے کہ بات چیت سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کی جا چکی۔ لبنان پر حملے اور ایران کی فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی کی گئی۔ ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ امریکی نائب صدر جیری وینس اسلام آباد میں مذاکرات کے لیے پر امید۔ باقر غالباف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ صرف 3 نکات پر اختلاف ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے کہ بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ ان کا انتخاب ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امن کی کوششوں کی حمایت پر برطانوی وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان کے خطے میں قیام امن کے لیے مخلصانہ کاوشیں جاری رہیں گی۔ وزیر اعظم نے برطانیہ سمیت دوست ممالک کے ساتھ مل کر پائیدار امن کے لیے کام کرنے کا عزم بھی کیا۔ برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سعودی عرب سے متحدہ عرب امارات پہنچ گئے۔ اماراتی صدر سے ملاقات میں ایران جنگ سے متعلق مذاکرات اور آبنائے ہرمز پر بات چیت کا امکان۔ سر کیئر سٹارمر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کا حل تلاش کرنے کے لیے سب کو مل کر کوشش کرنا ہوگی۔ ایران کا آبنائے ہرمز کو تاوان کے لیے استعمال کرنا قابل قبول نہیں۔ اس سے پہلے برطانوی وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی۔ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے، خطے کی سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ عالمی رہنماؤں کا جنگ بندی کو لبنان تک بڑھانے کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی چیف نے کہا کہ اسرائیل کا اپنے دفاع کے حق میں اتنی بڑی تباہی کا جواز نہیں بنتا۔ سابق برطانوی سیکرٹری خارجہ کا بھی جنگ بندی میں فوری طور پر لبنان کو شامل کرنے کا مطالبہ۔ اطالوی وزیر اعظم کی مشرق وسطی میں جنگ بندی کی کسی بھی خلاف ورزی کی شدید مذمت۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا کہنا ہے کہ جب ضروری ہوا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ حقیقی معاہدہ نافذ اور عمل درآمد ہونے تک تمام امریکی فوجی، جنگی جہاز اور ہتھیار ایران کے اطراف اپنی اپنی جگہوں پر موجود رہیں گے۔ کسی بھی وجہ سے صورتحال غیر متوقع ہوئی تو دوبارہ حملے شروع ہو جائیں گے۔ حملے پہلے سے بڑے اور طاقتور ہوں گے جو پہلے دنیا نے کبھی نہیں دیکھے۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی تھی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ جنگ بندی چاہتا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جنگ بندی کے اعلان والا بیان شیئر کرتے ہوئے عباس اراغچی نے لکھا، ایران اور امریکہ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ دنیا جنگ بندی کے اعلان کے بعد لبنان میں ہونے والا قتل عام دیکھ رہی ہے۔ گیند امریکہ کی کورٹ میں ہے۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل بند کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آبنائے ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگیں کی موجودگی کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے، نقشہ جاری کر دیا۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون کرنا ہوگا۔ امریکی جریدے کے مطابق ایران جہازوں سے ٹول وصول کرے گا۔ ایران نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ WTI اور برینٹ خام تیل $98 فی بیرل ہو گیا۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹوں کا ملا جلا رد عمل۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 707 پوائنٹس اضافے سے 1,66,518 پوائنٹس پر دیکھا گیا۔ کورین کاسپی 1.61%، جاپان کا نکئی اور ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 0.53% کمی۔ بھارتی سٹاک مارکیٹس میں بھی 1.5% سے زیادہ کی گراوٹ۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج اور کل مقامی چھٹی. آج اور کل تمام سکولز اور دفاتر بند رہیں گے. غیر ملکی وفود کی آمد کے باعث شہر میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ. اسلام آباد میں ہر قسم کی ہیوی ٹریفک کے داخلے پر پابندی. ٹریفک پولیس کے مطابق جی ٹی روڈ پشاور سے راولپنڈی آنے والے ٹیکسلا، موٹر وے، چکری، چک بیلی روڈ اور روات کا راستہ استعمال کریں. ٹریفک پولیس کی ماگلا روڈ سے راولپنڈی جانے والوں کو 9th ایونیو استعمال کرنے کی ہدایت. پشاور سے لاہور جانے والے براستہ ٹیکسلا موٹر وے، ترنال پھاٹک سے فتح جنگ موٹر وے استعمال کریں. عراق، شام، کویت، قطر کی فضائی حدود بحال. لاہور سے دبئی، ابوظہبی، شارجہ، بحرین، کویت، دوحہ کی 9 پروازیں روانہ. اسلام آباد ایئرپورٹ سے خلیجی ممالک کی 8 اور کراچی ایئرپورٹ سے مشرق وسطی کے لیے 18 پروازیں روانہ ہوئیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے بزنس ٹو بزنس تعلقات میں مزید وسعت کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. پائیدار، شفاف اور سہولیات پر مبنی سرمایہ کاری نظام پر یقین رکھتے ہیں. جوائنٹ وینچرز اقتصادی ترقی، ملازمت کے مواقع اور برآمدات میں اضافے کے لیے ضروری ہیں. ٹائرز بنانے والی چینی کمپنی کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا SIFC کے ذریعے سرمایہ کاروں کو تمام تر سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں. چینی کمپنی کے وفد کی پاکستان میں سرمایہ کار دوست نظام اور حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ازبک وزیر خارجہ بختیار سعیدوف سے ٹیلی فون پر گفتگو. ازبک وزیر نے 2 ہفتوں کی ابتدائی جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا. امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار. دونوں رہنماؤں کا سفارتی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی کویتی ہم منصب جراح جابر الاحمد الصباح کو بھی ٹیلی فون. کویتی وزیر خارجہ کا ابتدائی سیز فائر کا خیر مقدم. پاکستان کی کاوشوں کو سراہا. پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی. مشرق وسطی جنگ نہ صرف خطے بلکہ پوری دنیا میں لوگوں کی زندگیوں اور روزگار کو متاثر کر رہی ہے. جنگ سے موجودہ تاریخ میں توانائی کی عالمی منڈیوں میں سب سے بڑی رکاوٹوں میں سے ایک کو جنم دیا. IMF، ورلڈ بینک گروپ اور ورلڈ فوڈ پروگرام کے سربراہوں کا مشترکہ بیان. کہا تیل، گیس اور کھاد کی قیمتوں میں تیزی سے اضافہ اور ٹرانسپورٹ کے مسائل خوراک کی قیمتوں میں اضافے اور غذائی عدم تحفظ کا سبب بنیں گے. سب سے زیادہ بوجھ غریب اور درآمدات پر انحصار کرنے والے ممالک پر پڑے گا. ادارے متاثرہ ممالک کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں. پاکستان میں بجٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے IMF اگلے ماہ مشن بھیجے گا. جنگ اور دی نیوز میں شائع مہتاب حیدر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کی کوشش ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے کو FBR ٹیکس وصولی ہدف 152.32 کھرب روپے مقرر کیا جائے. فنڈز کی جانب سے ہدف 155.64 کھرب روپے متوقع ہے. حکومت نے بجٹ کے خاکے پر مشاورتی عمل شروع کر دیا. بزنس کونسل اور صنعتی اداروں سے ملاقاتیں کی گئی ہیں تاکہ حالیہ علاقائی تنازعات کی وجہ سے بڑھتی لاجسٹکس اور فلیٹ چارجز پر ان کے تحفظات دور کیے جا سکیں. PSL 11 میں لاہور قلندرز کے خلاف اسلام آباد یونائٹڈ کی بیٹنگ جاری. دوسرے میچ میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے درمیان مقابلہ شام 7 بجے شروع ہوگا. GSO پر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو ایونٹ کے تمام میچز براہ راست نشر کر رہے ہیں.